محمد صلی اللہ نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہے اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں. ٹھیک ہے، جب یہ پڑھا جاتا ہے نا تو اللہ رب محمد ادھر تک جو ہے نا کسی کو خارش نہیں ہوتی، ادھر تک کسی کو خارش نہیں ہوتی. وہ مانتے ہیں اللہ رب محمد. جو آگے ہے نا نحن عباد محمد، ادھر سے وہ ہے کہ ساتھ ہی سمجھو کہ وہ ایٹم بم جو ہے نا اسے بھی پڑھا ہے. ٹھیک ہے، ادھر ہی مر جاتے ہیں. نحن عباد حضور کے عبد. تو میں کہا تجھے کیوں پریشانی ہو گیا؟ رب نے تو قرآن پاک میں عبد فرمایا ہے. کیا فرمایا؟ وان جو ایام منکم والصالحین من عبادکم، اللہ پاک تمہارے عبد، من عبادکم تمہارے عبد. تو لوگوں کیوں گمراہ کرتے ہو لوگوں کو ظالموں؟ قرآن میں اللہ پاک میں لونڈیاں اور تمہارے غلام. عبد، عبد کا اطلاق تو غلام پہ قرآن پاک میں ہے. یہ اللہ پاک نے فرمایا وان جو ایام منکم والصالحین من عبادکم و امائکم. تو موجود ہے قل یا عبادی اسرفوا، کہہ دیجیے اے میرے غلاموں جب اپنی جانب میں ظلم کر لو تو نا امید نہ ہونا. کیوں؟ کیونکہ تم میرے ہو. تب کہہ رہا ہے محبوب کہہ دو پھر آ جاؤ گے دو دیں گے. لیکن یا عبادی کہہ کے جو آتا ہے شان ہم کو اس طرح شعر بھی ہے. تو اصل میں یہ مثلاً کو تکلیف ہوتی ہے کہ عبد بمانا عبادت نہیں، عبد بمانا مملوک. عبد بمانا عبد پیدا کیا ہوا، عبد بمانا غلام، عبد بمانا غلام. یہ سارے کافر عبد نہیں ہیں تو کیا عبادت کرتے ہیں اللہ کی؟ مملوک ہے نا اللہ کے ملک میں، اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں. اسی تعالیٰ فرماتے تھے کہ شیطان عبداللہ تو رہا، عبد مصطفیٰ نہ رہا. کیا؟ کیونکہ ہر شیطان عبداللہ تو ہے لیکن عبد مصطفیٰ نہیں. عبد ہر شیطان عبداللہ تو ہے، عبد مصطفیٰ نہیں. اور ہر عبد مصطفیٰ عبداللہ ہے. ہر عبد مصطفیٰ، کیونکہ ہر غلام مصطفیٰ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کی مملوک ہے، اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے، اللہ کو ماننے والا ہے. لیکن یہ ضروری نہیں جو کہ عبداللہ کہ میں عبد مصطفیٰ بھی. کیونکہ شیطان نے جو اکڑا تھا وہ عبد کس کے آگے اکڑا تھا؟ نور مصطفیٰ سے اکڑا تھا. عبد مصطفیٰ نہ بنا، عبداللہ رہا. یعنی اللہ کی مملوک. اللہ کے مملوک تو سب ہے، زمین و آسمان سارے ہی اللہ کے مملوک، اس کو عبد بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے. وَنَحْنُ عِبَادُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہے اور ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں. ہم کیا ہیں؟ عبد بمانا اسے حضور شیخ الاسلام حضرت سیدنا فاروق یاد رضی اللہ عنہ کا یا رسول اللہ میں تو تمہارا خادم یا عبد ہوں، میں آپ کا عبد ہوں. کیا کہا تھا؟ میں آپ کا خادم ہوں، میں آپ کا عبد ہوں. تو فاروق یاد بھی کہہ رہے تھے میں آپ کا غلام. عبد بمانا غلام. عبد یہی معنی آتے ہیں. لیکن ویسے عبد کا ایک عبد عابق ہوتا ہے جو بگوڑا ہوتا ہے. کون سا ہوتا ہے؟ ایک عبد معزون ہوتا ہے اور ایک عبد، ایک قسم ہو رہا ہے عبد کی، عبد رقیق. عبد رقیق مالک کا غلام ہے، یہ بھی عبد مظون بھی اس کا غلام ہے. عبد جو عابق ہے نا یہ بگوڑا ہے، کافر ہے، بگوڑا عبد. ٹھیک ہے. عبد رقیق وہ بھی غلام ہے لیکن اسے اذن نہیں دیا گیا اور بھاگا ہوا بھی نہیں. مومن ہے، بھاگا ہوا بھی نہیں، لیکن وہ مقرب نہیں بنا، اللہ کا ولی نہیں بنا، اس مقام پہ نہیں پہنچا تو وہ مظون نہیں ہوا. وہ مثلا ریحان جو ہے نا، ریحان سے مجھے بڑی محبت ہے اور ریحان میری بڑی اطاعت کرتا ہے، بڑی فرمان کرتا ہے، استاد کے پیچھے بڑھتا ہے، رات بھی نہیں کرتا ہے، یا فضائل صاحب کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو پھر جو انہوں کے قریب ہو جاتے ہیں یا ریحان صاحب انہوں کے قریب ہو جاتے ہیں تو پھر وہ جو دوست ہے نا تو وہ کہتا کیا ہوتا ہے اجازت ہے تھوڑا کرنا میرا کرنا، تھوڑا کہنا میرا کہنا، تھوڑا سودا میرا سودا، تھوڑا سودا تھوڑی ڈیل میری ڈیل، تو نہیں تیری ڈیل، تھوڑی ڈیل میری ڈیل، تھوڑا کہہ دینا میرا کہہ دینا، اختیار دیجیے. اس کائنات میں
حضور سے بڑا اللہ کا کوئی عبد مصون ہے ہی نہیں، اس لیے سب سے زیادہ اللہ نے آپ کو دیا۔ محبوب کا کہنا، رب کا کہنا، محبوب کا بولنا، رب کا بولنا، محبوب کی دعوت، رب کی دعوت، محبوب کی محبت، رب کی محبت، محبوب کی رضا، رب کی رضا، محبوب کا فضل، رب کا فضل، محبوب کا قول، رب کا قول، محبوب کی دعوت، رب کی دعوت، محبوب کی اطاعت، رب کی اطاعت، محبوب کی چاہت اور رب کی چاہت، محبوب سے عداوت، رب سے عداوت، محبوب کا فعل، رب کا فعل۔ کیوں؟ اتنے قریب ہوئے، اتنے قریب ہوئے، اتنے قریب ہوئے کہ رب نے اتنا کو نوازا کہ ان سے بڑا کسی کو نوازا ہی نہیں۔ وہ عبد معزون ہے کہ رب کے اذن سے ان کی حکومت چلتی، ان کی۔ اب وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، آپ نے نہیں پھینکا جبکہ آپ نے پھینکا ہے، نہیں لیکن وہ تو اللہ نے پھینکا ہے۔ اب ان مصطفیٰ تعالیٰ رحمت کے پھینکنے کو رب اپنا پھینکنا کہتا ہے، ان کے کرنے کو اپنا کرنا کہتا ہے، کیونکہ عبد معزون ہے، عبد۔ تو اب سے بات ہو رہی تھی نحن عباد محمدین، ہم اس کے غلام ہیں رسول اللہ۔ تو غلام فرما بردار ہو جائے تو آقا اس کا ہو جاتا ہے، آقا پھر غلام کو بھی نوازا جاتا ہے، غلام کو بھی عزت دے دیا جاتا ہے۔ یہ اب سمجھ آئیے، ندعو نحن یعنی کہ لے گا قل ندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا، جیسا من سے ایگزام تھے، من حرف، من حرف، حروف کی کتنی قسمیں ہیں؟ حروف کی 2 قسمیں، حروف عاملہ اور حروف غیر عاملہ۔ یہ حروف عاملہ میں سے ہے، یہ غیر عاملہ میں سے ہے؟ یہ حروف عاملہ میں سے ہے۔ حروف عاملہ یہ کتنی قسمیں ہیں؟ حروف عاملہ کی 2 قسمیں ہیں، کون کون سی؟ حروف عاملہ دار اسم، حروف عاملہ دار فعل یہ مضارع۔ دار اسم یا دار فعل مضارع سے ہے؟ یہ دار اسم میں سے ہے۔ دار اسم کی کتنی ہیں؟ یہ 7۔ کون کون سی؟ حروف جارہ جو مشبہ بالفعل، لا نفی جنس، والمشبہتان بلیس اور منادا، یہ کس سے ہے؟ یہ حروف جارہ میں سے۔ ہاں، حروف جارہ کتنے ہیں؟ 17۔ گناؤ۔ باؤ تاؤ کاف لام واو منزو مسخلا ربا حاشا من عدا فی عن علا حتی الہ، یہ کیا کرتے ہیں؟ اسم پر داخل ہوتے ہیں اور اسے جر دیتے ہیں۔ تجارت دیتی ہیں۔ اس کو جارہ کیوں کہتے ہیں؟ جارہ نام کیوں دیا گیا؟ یہ افعال کا معنی اسما تک پہنچاتے ہیں، اچھا، افعال کے معنی کو اسما تک پہنچاتے ہیں، اپنے مدخول تک پہنچاتے ہیں۔ پہنچاتے ہیں، یعنی یہ رابطے کا کام کرتے ہیں، فیض پہنچانے کا کام کرتے ہیں۔ کل ادھر سے چیز اٹھائی اور ادھر رکھ دی، ٹھیک ہے؟ اسے حرف جر کیوں کہتے ہیں؟ یہ اسم کو جر دیتے ہیں، جر دیتے ہیں۔ اسے حرف ربط کیوں کہتے ہیں؟ یہ ملاتی ہیں، اسے حرف معنی کیوں کہتے ہیں؟ یہ معنی کو بھی ملاتی ہیں، معنی بھی دیتا ہے، معنی بھی۔ مل اچھا، یہ آیا من، تو شرم اتنا ہم نے پڑھتے ہیں من کے معنی، بتاؤ کتنے ہیں؟ ادھر سے۔ ابتدائی غایت کے لیے آتا ہے اچھا، من، جیسے سرت من البصرۃ الی الکوفہ، سیدھ من البصرہ الی الکوفہ، ابتدائی غایت۔ نمبر 2، جلدی سے آنا، لیٹ نہیں کرنا کہ میں وضاحت کرا۔ اشاروں میں بات بتا دی ہے لیکن دماغ کام نہیں کیا، بتا دیا نا میں نے، نہیں سمجھ میں نے وضاحت کیا تو من تبیین کے لیے بول چھوڑو، من تبیین کے لیے، من کے لیے آتا ہے تبیین بیان کرنے کے، آگے من بیان کرنے کے لیے بھی آتا ہے۔ میں دیکھنا تھی روزانہ سنا دی ہو نا، میں دیکھنا نا کی سنا دی، من تبیین کے لیے آتا آگے، تم بتاؤ بتاؤ مین کتنے معنی کے لیے آتا؟ من ابتدائی غایت کے لیے آتا ہے، اور من تبیین کے لیے آتا ہے، من تبعیض کے لیے آتا ہے، اور من زائدہ بھی ہوتا ہے، من زائدہ بھی ہوتا ہے۔ ہوتا ہے۔ من ابتدائی غایت بس یہ یاد ہے، من تبیین یاد نہیں، من تبعیض یاد نہیں، من زائدہ یاد نہیں۔ بتاؤ مبنی ہے مورد؟ مبنی
مبنی اصل مشابہ مبنی اصل مبنی الاصل مبنی اصل ٹھیک ہے. دون اللہ ادھر دیکھو دون اللہ دون اللہ میں لفظ دون جی سے سامنے کیا ہے فعل دون اللہ میں پوچھ رہا ہوں دون اسم اسم کی علامت کتنی 11 گناؤ اس کے شروع میں الف لام ہو آواز اونچی آئی تیز نہ نہیں اس کے شروع میں الف لام ہو جیسے الحمد آگے شروع میں الف لام ہو جیسے آگے مسند الہ ہو دو مضاف ہو تین منصوب ہو چار قائم مداری کے اس کے آخر میں ہو پانچ تثنیہ ہو جمع ہو مضاف ہو ادھر بھی سب ان کے لیے الف لام ہو تنوین ہو فجر ہو مضاف ہو تثنیہ ہو جمع ہو موصوف ہو طے متحرکہ ہو. اب یہ بتاؤ دون اللہ میں دون اسم ہے تو اس میں کون سی علامت پائے گی دون اللہ میں من دون مضاف من دون اللہ من دون اللہ یہ دون جو ہے اس میں کون سی اسم کی علامت پائے گی کون سی علامت ہے جسے پتہ چلا یہ اسم ہے الف لام من دون اللہ میں دون پوچھا کہ آگے پوچھے ہیں کیا پوچھا ہے دون تو پیچھے دیکھو کیا ہے من دون اللہ کیا علامت پائے گی مضاف مضاف الیہ بازو پوچھ رہا تھا حرف جر کی پکڑو تو حرف جر ہو تیرا کان پکڑا ہے نا ٹھیک ہو جائے گا تو من ہی نظر آتا من اس میں داخل ہوتا ہے تو یہ علامات اس میں سے ہے اب بتاؤ من دون اب لے گا من دون دون اب لے گا اسم ہے اسم ہے نا اب بتاؤ تعداد کی اعتبار سے کیا ہے واحد ایسے پتہ چلا واحد میں نہ اس میں تسنیہ کی علامت پائی جا رہی ہے نہ جمع کی شامل نہ تسنیہ نہ نہ جمع جمع کی علامت باری نہ جمع کا وزن ہے ٹھیک ہو گیا اب بتاؤ یہ معرفہ نکرا معرفہ معرفہ کی کتنی قسم ہے 7 ان میں سے کس قسم ہے اسی قسم میں نے حالی دون پوچھا تھا یہ دون پوچھا تھا نا اسے معرفہ کیوں ہوتا نکرہ نکرا ٹھیک ہو گیا مذکر مؤنث مذکر مذکر اس میں متمکن غیر متمکن متمکن کس متمکن کس متمکن باعث بارے وجود ہے کس قسم سے ہوا اسم مفرد منصرف صحیح ہاں کہہ کیا ہے حال جلفہ میں ضمہ حال جنس میں فتح یہاں کون سی حالت ہے حال جہل میں کسرہ ہاں یہاں کون سی ہے کسرہ کے ساتھ ہاں حالت جن میں کسرہ کے ساتھ شامل من دون اللہ اب بتاؤ اب دون اللہ یہ نکرہ ہے ہمارے پاس یعنی دونی پوچھا دون اللہ معرفہ ہمارے پاس یہ کون سی قسم ہے معرفہ والف لام کون سی ہے نہیں لکھنا دون تے نہیں لکھنا خود دون اللہ ہے سناؤ ساری ہمارے پاس معرفہ بنیدہ ندا کی طرح ہمارے پاس والی لام کی طرف مضاف ہے کہ ندا ہے تم بتاؤ دون اللہ معرفہ کیسے پتا چلا ہمارے پاس اس میں علم آ گیا علم سے علم سے پہلے نکرہ مضاف ہو جائے علم کی طرف تو وہ کیا ہو جاتا ہے
معرفہ معرفہ ہو جاتا ہے. اور نکرہ نکرہ کی طرف ہو تو معرفہ نہیں ہوتا, تخصیص ہوتی ہے. اور جب نکرہ کی اضافت پانچوں میں سے اس ایک کی طرف ہو جاتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ معرفہ. معرفہ. من دون اللہ, قل انا ادعو من دون اللہ. یہ بتاؤ من دون اللہ, دون کا مفرد ہے, اللہ اس میں جلال کیا ہے؟ مفرد. یہ دو مفرد اکٹھے ہوئے تو کیا بنا؟ مرکب. مرکب کی کتنی قسمیں ہیں؟ مرکب کی 3 قسمیں ہیں. مرکب کی 2 قسمیں ہیں, کون کون سی؟ مرکب مفید, مرکب غیر مفید. مرکب مفید کسے کہتے ہیں؟ مرکب مفید جب بات کرنے والا بات کہہ کر خاموش ہو جائے تو سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم ہو. اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ مرکب مفید کی 2 قسمیں ہیں, کون کون سی؟ جملہ فعلیہ, جملہ خبریہ. مرکب غیر مفید کی تجدید کیا ہے؟ مرکب غیر مفید جب بات کرنے والا بات کہہ کر خاموش ہو جائے تو سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم معلوم نہ ہو. نہ ہو. اب یہاں بتائیں یہ مرکب ہے, یہ مفید ہے یا غیر مفید ہے؟ مرکب مفید, یہ دون اللہ. مرکب غیر مفید مرکب غیر مفید کی کتنی 3 قسمیں ہیں, کون کون سی؟ مرکب اضافی, مرکب بنائی, مرکب منع صرف. یہ بتائیں اضافی ہے تو صرفی ہے منصب؟ مرکب اضافی. مرکب اضافی. اضافی. من دون اللہ ما لا ینفعنا. اب بتاؤ ما, من دون اللہ ما, یہ ما ایک سامنے کیا ہے؟ حرف, اس میں غیر متمکن. میں مجھے سی ایک سامنے کیا ہے؟ اسم. اسم. ٹھیک ہو گیا. تعداد کی اعتبار سے کیا ہے؟ واحد. مذکر ہے مؤنث؟ مذکر. مذکر. ما لا ینفع ایک سامنے کیا ہے؟ اسم لا ینفع فعل 12 میں سے ہے 2 میں سے ہے؟ 12 میں سے 12 میں سے. یہ آپ کی 11 میں لگ رہا ہے. خود پروگرام میں اپنا دیکھ لیں. 2 میں سے ہے. 2 میں سے کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا فعل کبھی کچا ہوتا ہے, کبھی ظاہر ہوتا ہے, فعل کبھی کچا ہوتا ہے کہ فاعل؟ فاعل. فعل تو سامنے نظر آتا ہے. فاعل کچا پکا کبھی اندر ہوتا ہے کبھی باہر ہوتا ہے. باہر ہوتا ہے. پھر وہ دیکھنا پڑتا ہے. جب ما لا ینفعنا, ما لا ینفع. اب دیکھیں گے ہم لا ینفع میں کہ فاعل ظاہر ہے یا فاعل کشیدہ ہے, یہ ہمیں دیکھنا. اب لا ینفع کہا تھا فعل کا میں فعل ہے تو فعل معروف اور اس کی 2 قسمیں ہیں, فعل لازمی فعل متعدی. تو یہ جو لا ینفع ہوتا ہے یہ متعدی 7 مفعول کو جاتا ہے, سجد ہو 5 مفعول ہو تو 7 میں جاتا ہے, اور لازم 6 کو. یہ بتاؤ لا ینفع جب متعدی ہے تو اگر لا ینفع نہ, یہ جو نہ ہے یہ صرف سامنے کیا ہے؟ اسم نہ اسم ہے. واحدہ تسنیہ جمع. جمع جمع کیسے ہے؟ واحد 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 کیسے ہے؟ لازمی جمع متکلم جمع متکلم ضمیر بولو نا. یہ وہی ہے جس میں جو متمکن ہو پھر اس کے اندر واحد کے اندر تبدیلی ہوگی جمع میں, تو وہ نہیں. ٹھیک ہے نا, یہ ضمیر ہے. ضمیر ضمیر جمع کون ضمیر ہے کتنی ہے؟ 70 کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ 5 کون کون سی؟ مرفوع متصل, مرفوع منفصل, منصوب متصل, منصوب منفصل, مجرور متصل. ہاں, مرفوع منفصل کسے کہتے ہیں؟ جو فعل کے ساتھ ملی ہوئی نہ ہو, فاعل کی وہ ضمیر جو فعل سے کے ساتھ ملی ہوئی نہ ہو, اور متصل فاعل کی وہ ضمیر جو فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہو, منصوب متصل مفعول کی وہ ضمیر جو فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہو, منفصل. مفعول کی وہ ضمیر جو فعل کے ساتھ ملی ہوئی نہ ہو. یہاں بتائیں لا ینفعنا میں یہ نا آپ نے کہا ضمیر ہے جمع متکلم. یہ بتائیں کہ یہ مرفوع ہے منصوب ہے؟
منصوب شاباش. اچھا کہتے یہ وہ ضمیر ہے مفعول کی جو کس کے سامنے جو ہے مفعول کے ساتھ اس کا مفعول بھی بن رہے ہیں اس کا مفعول بھی تو لا ينفع میں تو غائب ہے اس کا مفعول بھی بن رہی ہے لا ينفعنا من دون ولا يضرون ولا فاعل واو سے سامنے حرف واو سے سامنے کیا ہے حرف اب کی کتنی قسمیں ہیں حرف کی دو قسمیں ہیں حروف عاملہ حروف غیر عاملہ حروف عاملہ کی کتنی قسمیں حروف عاملہ کی کتنی قسمیں؟ دو قسمیں تو بول چھوڑو بولو حروف عاملہ حروف عملہ کی دو قسمیں ہیں جو اسم ما کرتے ہیں جو فعل مضارع میں ما یہ کرتے بتاؤ ہیں واو حروف عاملہ میں سے غیر عاملہ میں حروف عملہ میں سے حروف عاملہ میں سے یہ واو کون سی ادھر مالا یا پونا بلا یہ غیر عملہ میں سے غیر عاملہ کی کتنی قسمیں 16 قسمیں ان میں سے 21 قسم سے 16 قسم میں سے ہم ہو گئے حروف عطف عطف حروف عطف کتنے ہیں وہ 10 ہیں گناؤ وہ فا ثم او ام بل لیکن حتی آگے سے بہتر ہے ابھی میں انشاءاللہ طریقہ بتاتا ہوں اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے.